سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہادی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد رضا۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ پروگرام ہوگا، 25 رجب کے حوالے سے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام مولانا رضی جعفر نقوی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سلامت رہیے۔ تشریف لائے۔ اور صاحب، ظاہر ہے کہ شہادت کے عنوان سے یہ پروگرام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے، تو سب سے پہلے میری یہی درخواست ہوگی کہ اگر آپ بریفلی تھوڑا سا جو ہے مختصراً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کوئی تعارف پیش کر سکیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی وآلہ محمد۔ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن مجید کی آیت میں ارشاد قدرت ہے کہ والکاظمین الغیظ، کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کاظم ہیں۔ والعافین عن الناس، بندگان خدا کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، استاد ہی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ انبیاء میں بھی ایک نبی ہیں موسیٰ، اور ائمہ میں بھی ایک امام ہے موسیٰ، ہمارے ساتھ میں امام کا نام ہے۔ وہ دین کی خاطر غصہ کرتے تھے، اور یہ بندوں کی خاطر غصے کو پی جاتے تھے۔ تو ان کا غصہ بھی اللہ کے لیے تھا، ان کا غصے کو پی جانا بھی اللہ کے لیے تھا۔ تو امام کی ذات 7 سفر آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور جب ان کے جو شہادت کا دن ہے وہ دنیا بھر میں بہت اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ اسیر بغداد کے نام سے نہ جانے کتنی جگہوں پر جلوس نکلتے ہیں، تابوت تو ہر جگہ اٹھتا ہے۔ ائمہ طاہرین میں آپ ہی کا لقب باب الحوائج ہے۔ باقی باب الحوائج جناب عباس کو بھی کہتے ہیں، جناب شہزادہ علی وسیع کو اصغر بھی کو۔ کہتے ہیں، اور بھی نام ہیں، شہزادہ علی اصغر کے لیے بھی کہتے ہیں، مگر ائمہ طاہرین میں جن کا لقب ہے باب الحوائج ہے، وہ 7 امام ہیں۔ اور جب ان کے حرم میں داخل ہوں گے تو جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام ہے باب المراد، جہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور واقعی یہ ہے کہ وہاں سے انسانوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم لوگ جو نجف میں تھے، کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو چلے گئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جو مانگا وہ ملا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ وہاں 7-8 سال جو رہے، جب بھی کوئی بہت ہی مشکل حالات تو انسان کے آتے رہتے زندگی میں، جب بھی وہاں حاضری دی، مانگا تو ضرور ملا۔ تو اس لیے وہ باب المراد بھی ہے، مرادیں وہاں پوری ہوتی ہیں۔ باب الحوائج تو ہیں، وہ زندگی 7 سفر کو شروع ہوتی ہے، اور 25 رجب کو شہید ہوتے ہیں، وہ بھی انتہائی ظلم و جور کے ساتھ۔ کئی امام قید میں رہے ہیں، مگر سب سے طویل مدت قید کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے۔ اور زمانے کی نیرنگی عجیب و غریب ہے۔ آپ کے والد چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، ان کو اتنی آزادی ملی، 34 سال اتنی آزادی ملی کہ انہوں نے دنیا بھر میں علوم کو پھیلا دیا۔ بعض روایات کے مطابق چھٹے امام کے شاگردوں کی تعداد 40,000 ہے، اور اس میں 4,000 بڑے بڑے علماء تھے، علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، علم تاریخ، علم جغرافیہ، علم سماجیات، علم فلکیات، علم الہیات، علم اقتصادیات، علم کیمیا، ہر شعبے کے لوگوں کے امام پروان چڑھا رہے تھے۔ اور امام کے بعض شاگردوں میں جن کا خصوصی رجحان ہوتا تھا جس طرف، امام اسی میں ان کی تربیت کرتے تھے۔ جیسے جناب ہشام ابن حکم مناظرے میں بہت ہی ماہر تھے، تو امام ان کو مناظرے میں اور سائیکل کرتے تھے۔ جابر بن حیان، ان کو کیمیا کا شوق تھا، تو امام نے ان کو کیمیا کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ 34 سال کا عرصہ امام کو انتہائی آزادی کا ملا، لیکن 7ویں امام کا دور اتنا سخت ہے
کہ مورخین نے ان کے حیات کا عنوان لکھا ہے من سجن الی سجن، ایک قید خانے سے نکلتے تھے تو کچھ دن کے بعد اسے قید خانے میں ڈال دیے، اور اس کی وجہ بھی عجیب و غریب لکھی گئی ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب کسی امام کو کسی قید خانے میں داخل کرتے تھے تو دربان کو حکم ہوتا تھا، اس جیل خانے کے دروغہ کو، کہ جتنا ہو سکے ان پر سختی کرنا، غذا میں، آرام میں، ہر چیز میں سختی کرنا۔ لیکن جب وہ داروغہ دیکھتا تھا کہ یہ شخص، اس کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں، عبادت الہی مصروف ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تو اس کا دل ڈر جاتا تھا کہ نہیں بھائی اتنے نیک انسان کو میں کیوں اذیت پہنچاؤں۔ جاسوس ہر جگہ لگے رہتے تھے، وہ بادشاہ کو حکم بتاتے تھے کہ بھائی دیکھو نرم ہو گیا ہے، تو امام کو دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا۔ اسی میں واقعہ آپ سنتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ بادشاہ نے چاہا کہ امام کی عبادت میں خلل ڈالے، لیکن انتہائی حسین خاتون کو اس نے انتخاب کیا جو بے کردار تھی، اور کہا کہ جاؤ امام کے پاس بیٹھو باتیں کرو۔ وہ امام کے پاس آئی بہت دیر تک، مگر امام سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، تلاوت میں ہے، کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ تو اس نے خود امام کو مخاطب کیا، میں بھیجا گیا کہ میں آپ سے باتیں کروں۔ تو امام نے دست مبارک سے اشارہ کیا تو اس نے دیکھا ہزاروں حوران بہشت نظر آ رہی۔ امام نے فرمایا کہ مجھے ان حوران بہشت سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، تم سے کیسے بات کروں گا؟ اس کے بعد لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ خاتون جو آئی تھی امام کو ستانے کے لیے، ان کو باتوں میں الجھانے کے لیے، اب اس کی حالت یہ ہو گئی کہ آگے امام سجدہ کر رہے ہیں تو پیچھے وہ سجدہ کر رہی ہے، جب امام تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت کرتی ہے، جب امام نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتی ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا، ہم تو کسی اور مقصد سے بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں کیا کروں، میں نے دیکھا کہ ان کے لیے ہزاروں حوران بہشت منتظر ہیں، یہ بات نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی خاص بندے خدا ہے۔ اس طرح امام موسی کاظم کی قید نے اس عورت کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ پھر ایک بات اور آپ سے عرض کروں، کچھ آزادی کا زمانہ، کچھ قید کا زمانہ، کچھ آزادی کے زمانہ، کچھ قید کا زمانہ۔ آزادی کے زمانے میں ایک شخص امام کے پاس آیا جو اپنے علاقے کا انتہائی بااثر انسان تھا، کوفے کا رہنے والا، اس کا باپ بھی ایک بہت بڑا رئیس اور بیٹا بھی فکری اعتبار سے انتہائی محکم انسان، بہت ہی بااثر انسان، ذی فہم انسان، باشعور انسان۔ اس کا نام ہے علی بن یقطین۔ اس نے آگے امام موسی کاظم علیہ السلام سے گزارش کی کہ بادشاہ وقت مجھے اپنا وزیر بنانا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس کا اتنا اصرار ہے کہ اب مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں اس کا انکار کروں گا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ آپ فرمائیں، اگر آپ کہیں گے قتل ہو جاؤ، بسم اللہ میں قتل ہو جاؤں گا، آپ کہیں گے قبول کرو تو میں قبول کروں۔ امام فرمایا کہ نہیں، قبول کرو ایک شرط کے ساتھ، کوئی مومن آئے اس کے کام میں رکاوٹ نہ ہو، اس کام کو انجام دینا۔ اس شرط پر عمل کرنا شروع کیا۔ چونکہ بہت ہی ذہین انسان تھے، وزارت بھی ان کی بڑی محکم تھی، لوگ آتے تھے ان کے مسائل کو حل کر دیتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے، پھر امام کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، اپنی تفصیلات پیش کرتے تھے، امام دعائیں دیتے تھے، چلے آتے۔ ایک سال یہ کام میں بہت مصروف تھے۔ صفوان جمال اونٹوں کا کاروبار کرنے والا انسان تھا، وہ علی بن قطن کے پاس آیا، ان کے دفتر میں بیٹھا، مگر وہ اتنے کام میں مصروف تھے کہ اس کو وقت نہیں دے سکے، تو یہ مایوس ہو کے گھر چلا گیا۔ یہ حج کے لیے چلے گئے، وہاں سے ساتویں امام کے پاس مدینے میں حاضری تھی، دروازے پہنچے، امام نے اجازت نہیں دی اندر آنے کی، خادم سے کہلوایا کہ کہو علی بن قطن آئے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے ملاقات نہیں کرنی۔ بہت تعجب وہاں، ہر سال آتا تھا، پوری ضروریات پیش کرتا تھا، ہم دعائیں دیتے تھے، آج ملاقات کی جائے۔ جب بہت اصرار کے ساتھ خادم سے کہا بھی کہو کہ علی بن قطن آیا ہے، تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ہمارے مومن کے لیے وقت نہیں ہے تو تمہارے لیے ہمارے پاس وقت۔ اس نے کہا مولا میں معذرت چاہتا ہوں، میں واپس جاؤں گا، اس سے معذرت کروں گا۔ کہا نہیں، معذرت کرو تب آؤ۔ یعنی مولا 8 دن کا جانا، 8 دن کا آنا، پھر یہ آپ جانتے ہیں کہ میری وہاں کی ذمہ داریاں ہیں، اگر نہیں، اگر چاہتے ہو تو انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ امام نے کہا کہ تم جاؤ، اگر واقع نیت ہے معافی مانگنے کی، جنت البقیع کے دروازے پر جاؤ، ایک سواری موجود ہوگی، اس پر بیٹھ جانا، آنکھ بند کرنا، کوفے میں ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، وہاں گئے،
سواری موجود تھی، اس پر بیٹھے، آنکھ بند کی تو کوفے کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ صفوان جمال کے گھر پہنچ گئے، وہ بھی بڑا خوددار مومن تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے کون ہے؟ کہ علی ابن یقین ہو۔ کہا مجھے کوئی کام نہیں۔ کہا نہیں مجھے کام ہے۔ کہا تمہیں کام ہوگا مگر مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو آخر میں نے کہا کہ بھائی جس امام کے تم فالوور ہو میں اسی کا فالوور ہوں، اسی کا صدقہ مجھ سے بات کرو۔ پھر مجبور ہوا کہ ٹھیک ہے اب آپ نے ایسے امام کا نام لیا تو مجھے آنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے انتہائی معذرت کے ساتھ، بعض لوگ کہتے ہیں اس نے خاک اپنا رخسار خاک پر رکھ دیا اور کہا کہ تم اس کو کچل دو مگر مجھے معاف کر دو۔ جب اتنا انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا اس نے معاف کیا۔ پھر یہ دوبارہ سواری بیٹھے، آنکھ بند کی، مدینے پہنچ گئے۔ اب امام نے ان کو گلے سے لگایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام کی نگاہوں میں بندے مومن کی کتنی قیمت ہے، صحیح صحیح اور صفوان میں کتنا باغیرت انسان تھا، اور یہ ابن یقین بھی کس قدر مستحکم انسان تھے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر امام کی رضا چاہیے تو میں اس بندے کو پہلے راضی کروں۔ صحیح اس طرح ہمارے ائمہ طاہرین نے بندگان خدا کی تربیت کا ایک نیا نظام قائم کیا، جس کے ذریعے سے بندگان خدا کو پتہ چلے کہ مومن کی شان کیا ہے، اس کے قدر و منزلت کیا ہے، اور حکومت حاصل کرو تو اس لیے حاصل کرو کہ اپنے اہل ایمان کی خدمت کر سکو۔ اچھا صاحب، آپ نے ابھی جیسے شروع میں ہی گفتگو میں فرمایا باب الحوائج کے لقب کے حوالے سے، اور مولا عباس کے حوالے سے ہم ایام اعظام میں سنتے ہیں کہ باب الحوائج کا لقب اس لیے ملا تھا کہ مولا نے جو ہے وہ دعا کی تھی کہ میں کسی طریقے سے پانی جو ہے وہ خیموں تک پہنچا سکوں، لیکن نہیں پہنچا سکے، تو اب خدا نے ان کو یہ جو ہے وہ اعزاز بخشا کہ ان کے صدقے سے اگر کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے کیا ایسا کہ جس کی وجہ سے امام کو، جیسا آپ نے کہا کہ ائمہ میں صرف یہ ایک واحد امام ہے کہ جن کو باب الحوائج کا، تو وہ کوئی ایسی بات ہے یا کوئی ایسا کوئی واقعہ ہے یا کوئی ایسی؟ چونکہ چھٹے امام کے دور تک تو بڑی آزادی تھی، صحیح ہے، ساتویں امام کا پورا دور جو ہے وہ قید خانے کا دور ہے، پھر آٹھویں امام کا دور پھر آزادی کا دور ہے۔ آٹھویں امام کسی نے قید نہیں کیا بلکہ صحیح، ان کو تو بادشاہت پیش ہاں کر دی گئی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ مولا ہم لوگ بعض اوقات بڑی مشکل میں پیش آتے ہیں، کیا کریں؟ کہا کہ جاؤ میرے باپ ابا کے پاس جاؤ۔ اس سے انہوں نے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں اپنے دور میں، من سجن الی سجن، ایک اتنی سختیاں برداشت کی کہ اللہ نے ان کا ایک خاص مرتبہ رکھا ہے۔ جس طرح سے سید الشہداء امام حسین السلام کے قبے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اب زیر قبہ جو دعا مانگے قبول ہوگی، ان کی قربانیوں کے بنا پر۔ تو چونکہ امام موسیٰ کاظم بھی علیہ السلام نے بھی بے پناہ مشقتیں برداشت کی، مسلسل قید میں رہے، بے گناہ قید میں رہے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ جو ان کے پاس جا کر اپنی حاجتیں پیش کرے گا اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اور مجھے تو اپنی ذاتی زندگی میں یاد ہے صحیح کہ طالب علمی کے زمانے میں حج کا شوق ہو گیا، اور لوگ کہتے ہیں شوق دا مل نہیں، شوق پیدا ہو گیا، پیسے تو ہیں نہیں، حج کرنے کا شوق ہو گیا۔ میں نے جا کے ان سے درخواست کی اور انہوں نے اپنا انتظام کر دیا ایسا کہ ایک کار مجھے لے گئی مکہ، حج کرایا اور واپس میں لے آئی۔ سبحان اللہ، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چونکہ قربانی غیر معمولی تھی راہ خدا میں، اور انہوں نے اپنے زمانے میں بدترین ظلم کو برداشت کیا، اس سے ان کا لقب باب الحوائج قرار پڑا ہے۔ اور یہ القاب جو ملے ہیں وہ سب ائمہ طاہرین ہی کے عطا کرتا ہے، صحیح کہ ان کے بیٹے ہی نے فرمایا گویا کہ جاؤ میرے ابا کے پاس جا کے حاجت طلب کرو، تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی۔ اس دن سے ان کا لقب باب الحوائج قرار پا گیا، اور جب روزہ بنا تو وہاں پر بھی لکھ دیا گیا باب المراد، یہ مرادوں کے پورے ہونے کی جگہ ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطلب وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کو کافی جو ہے وہ موقع ملا، اور اتنا موقع ملا کہ اتنے شاگرد جو ہے وہ انہوں نے پیدا کی، اور ہمارا مذہب فقہ جعفری باقاعدہ کہلایا امام جعفر صادق کے حوالے سے۔ ایسی کیا سیاسی تبدیلی رونما ہوئی، کیا ہوا؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ زمانے کے حالات، کیا ایسی چینجز ہوئیں کہ ایک دم سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اتنا موقع ملا، اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک، جیسے آپ نے کہا کہ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانہ، وہ کیا سیاسی تبدیلیاں تھیں؟ اگر اس کو تھوڑا سا اس زمانے کے حالات کو تھوڑا سا آپ بتا سکیں تو۔ اصل بات یہ ہے کہ بنی امیہ کا دور لوگوں کے لیے اتنا سخت اور خراب ثابت ہوا تھا کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ ان ظالموں کا صفایا کرنا ہے۔ مگر پاس کوئی سلوگن نہیں تھا کہ بھئی کیسے لوگوں کو
متوجہ کریں۔ تو انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم ان ظالموں کو حکومت سے ہٹا کر اور وقت جو بھی ہوں گے ان کی خدمت میں حکومت پیش کریں گے، یہ حق آل محمد کا ہے، ان کو ملنا چاہیے، یہ نعرہ لگا کے یہ نعرہ لگا۔ اس نعرے سے انہوں نے آغاز کیا کام کا، تو چونکہ دلوں میں تو آل محمد کی محبت ہمیشہ سے رہی ہے، اس نعرے کا اثر یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اچھا یہ ظالم وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر سے جنگ کی، مولا سے جنگ کی، امام حسن کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا، یہ وہ ظالم ہیں، ان کو ہٹاؤ، ٹھیک ہے، یہ حق آل محمد کا، ان کو پیش کیا جائے گا۔ تو اتنے علاقوں میں یہ بات پھیلی کہ ہر علاقے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے آل محمد کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کو آزادی ملی، کہ چونکہ سلوگن یہ تھا، صحیح تو اس سے جب سلوگن یہ تھا تو اس کے خلاف نہیں کر سکتے تھے صحیح کہ امام کو کیسے سختی کر سکتے تھے، تو اس سے یہ آزادی کے دور لوگوں کو ملا کہ جس میں بہت کھل کر وہ لوگ امام کے پاس آ سکتے تھے، سب کو پتا تھا کہ بھائی آج کل امام کے پاس جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ورنہ باقی ائمہ کے دور میں پریشانی رہی، تو اس لیے ہر علاقے سے لوگ آتے تھے، علاقوں سے ان کے علماء، فقہا، مفسرین، محدثین، بڑی بڑی تعداد کے لوگ آتے تھے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ بھی چھٹے امام کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے چھٹے امام کی خدمت میں گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس طرح ہر علاقے کے انتہائی بااثر علماء امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، امام سے کسب فیض کر کے اپنے علاقوں میں جاتے تھے، اور جا کر لوگوں کے سامنے بہت نادر باتیں بیان کرتے تھے، چونکہ چھٹے امام نے اس آزادی کو ایک غیر معمولی طریقے سے استعمال کیا۔ آپ دیکھیں بہار الانوار کے 9 جلدیں وہ ہیں جو کائنات سے متعلق ہیں، جلد نمبر 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 9 جلدیں جو ان کا عنوان ہے کتاب السماء والعالم، اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے، آسمانوں کی دنیا کیسی۔ تو جب یہ لوگ جا کر اپنے اپنے علاقوں میں یہ باتیں بیان کرتے تھے کہ مریخ میں یہ ہے، اور زحل میں یہ ہے، اور مشتری میں یہ ہے، اور دوسرے نظام شمسی میں یہ ہے، تو نہیں اتنی اچھی باتیں تم کہاں سے لائے؟ تو وہ لوگ کہتے تھے قال الامام جعفر صادق، یہ بات ہم سے جعفر صادق نے کہی ہے، تو اتنی بستیوں میں امام کا نام گونجا کہ پھر مذہب اہل بیت کا نام مذہب جعفری قرار پا گیا۔ تو اب چونکہ دشمنوں نے سلوگن یہی دیا تھا کہ ہم یہ حکومت ان سے چھینیں گے، امام وقت کو پیش کریں گے، اس لیے اس دور میں وہ لوگ امام کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، صحیح مگر جب ان کی حکومت قائم ہو گئی، اسٹیبلش ہو گیا، ذرا مضبوط ہو اسٹیبلش گیا، ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ نہیں، چھٹے امام کا تو دور بہت بہت بڑا دور ہے، سب ان کی بات سنتے ہیں، تو منصور نے مخفی طور پر ان کو شہید کرایا، زہر دے کر شہید کیا، اور اس کے بعد اس نے آل محمد کے چاہنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، قید میں ڈالنا شروع کیا، سختیاں شروع ہوئی، سختیاں شروع ہوئیں، اتنی کہ ایک جیل کے اندر 18,000 سادات کو اس نے قید کر رکھا تھا، 18,000، چونکہ اس نے محسوس کیا کہ امام کی بات اتنی ہے کہ ہر علاقے میں پھیلتی، لہٰذا ان کو روکو، ایسا نہ ہو کہ ان کا بیٹا جو ہے آگے بڑھے اور وہ ہم سے حکومت چھیننے کی کوشش کرے۔ تو یہ جو بدگمانی ہمیشہ سے حکمرانوں کے دل میں رہی ہے کہ آل محمد کو جو مقبولیت حاصل ہے، کہیں ہماری حکومت کے لیے یہ خطرہ نہ ثابت، خطرہ نہ بنے، صحیح ہے، تو اس سے اس نے موصول دوانقی نے جیسے اقتدار مستحکم کیا، اس سادات پر ظلم کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد جب ہارون آ گیا تو اس نے انتہا کر دی، اس کے دل میں خاص بغض تھا، اس کی بنا پر اس نے انتہا کر دی مظالم کی، تو اس سے امام کو پوری زندگی من سجن الی سجن گزارنی پڑی ہے۔ اور حکمرانوں کو تو آپ جاننے کہ ہر دور میں عجیب و غریب طریقہ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہم صلی علی محمد، امیر المومنین سب سے نمایاں شخصیت تھی، ہر جنگ کے فاتح تھے، ہر معاملے پیغمبر کے شریک تھے، پہلے دن سے لے کے پیغمبر کی وفات تک کوئی ایسا موقع نہیں تھا جس میں علی سب کے سامنے نہ ہو، مگر چونکہ دشمنوں نے سازش کر رکھی تھی کہ نہیں پیغمبر کے بعد علی کو نہیں حاکم بننے دیں گے، اس لیے شہزادی کے گھر بھی جلانے پہنچ گئے، مولا کو قید کرنے بھی پہنچ گئے، اور ایسا خوف و ہراس مدینے پر قائم کر دیا کہ مدینے میں کوئی شخص ان کے حق میں بولنے والا نہیں تھا۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی زندگی مسلسل مظلومیت کے شکار رہی، اس لیے کہ دشمنوں کی پوری قوت تھی کہ لوگ ان کا نام نہ لینے پائیں، صحیح، ان کا تذکرہ نہ ہونے پائے۔ کربلا کے واقعے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کربلا میں یزید نے
جتنے مؤثر افراد تھے ان کو شہید کر دیا، خاندان کی عورتوں کو قیدی کر کے مختلف علاقوں میں پھرایا۔ کربلا سے جو راستہ دمشق جاتا تھا وہ چھوٹا تھا، لیکن اسے لمبا راستہ لیا، ایک خوف پیدا کرنا تھا۔ خوف پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتایا جب یہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ یہ کر دیا ہے، اگر ان کا نام لوگے تو تمہاری تباہی ہے۔ تو اس لیے حکمرانوں کو چونکہ ہر دور میں خوف رہا ہے ان ہستیوں کے بارے میں، اس لیے یہ لوگ ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے رہے۔ امام مہدی نقی السلام کے دور میں ہم ایک بات پڑھتے ہیں کہ امام مدینے میں تھے، کچھ فوجیوں نے آگے گھر گھیر لیا، امام نے دروازہ کھولے، بھائی آ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہر ایک کمرے کا جائزہ لیا، ادھر ادھر الٹا پلٹا، بستر الٹا، کتابیں الٹی، سب کچھ دیکھا، کچھ بھی نہیں بنا۔ پھر پوچھا امام تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ نہیں ہمیں کچھ خبر ملی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھ لو، ہمیں اور قرآن ہے، اور کیا چیز تمہیں اس گھر میں مل سکتی؟ جا کے انہیں مجروح ہے، جا کے واپس کیا کہ نہیں ان کے گھر میں تو کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد اس متوکل نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے ان کے گھر سے کچھ نہیں ملا مگر ان کو یہاں سے منتقل کرو، چونکہ مدینہ مرکز ہے بنی نوع انسان کا، ان کے صحیح۔ دور دراز علاقے میں لے جاؤ۔ چنانچہ اس نے جبرن امام کو منتقل کیا مدینہ منورہ سے سامرہ کی طرف، کیونکہ سامرہ دور پڑتا ہے، صحیح۔ لوگوں کی بہت سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ حکمرانوں کے دلوں میں ایک خوف ہمیشہ سے مسلط رہا صحیح۔ کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی مقبولیت ایسی ہے کہ کسی وقت اٹھ سکتے ہیں، ہمارے اقتدار کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ہر دور میں یہ کوشش کی ہم ان کی بات کو آگے نہ بڑھنے دیں، لوگوں کو ان کے پاس آنے سے روکیں اور ان کو پریشانی میں ڈالیں، ان کے چاہنے والوں کو پریشانی میں ڈالیں تاکہ وہ ان تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہونے پائیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، میں چاہوں گا کہ اگر 2 یا 3 کوئی ایسی اقوال ہوں امام کے جس سے ہمیں کوئی ہاں، سبق مل سکے۔ امام کا ایک قول تو بہت اہم ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت مشہور بھی ہے۔ بہت سے ارشادات ہیں امام طاہرین کے، ان میں سے ایک قول امام کا یہ ہے کہ دیکھو ہمارے مذہب کی تبلیغ قول سے کرنے کے بجائے عمل سے کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینن، زینت دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم نہ بننا۔ اگر تم اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک رکھو گے تو لوگ کہیں گے اچھا ان آل کا ماننے محمد کے والا۔ چاہنے والے اتنے اچھے صحیح۔ لوگ ہیں۔ اور اگر تم برائیوں میں مبتلا ہو گے تو اچھا یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، وہ تو اتنے لوگ بڑے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینن، دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم نہ بننا۔ صحیح۔ اس طرح میں طاہرین نے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے بڑی واضح ہدایات دی ہیں۔ ایک اور قول بھی ہے کہ کونوا لنا دعاتن صامتین، ہماری طرف دعوت دینے والے بنو خاموشی کے ساتھ، یعنی اتنا کردار بلند ہو کہ اچھا یہ کون جا رہا ہے، کہہ تو نہیں رہا ہے ہم سے کچھ مگر یہ ہے ایک بڑا صالح انسان۔ ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ڈھول پیٹنے کی ضرورت ہے، کیا بات سی بات کہی آپ نے۔ تو اس کے رفتار دیکھتے ہیں، اس کے گفتار دیکھتے ہیں، اس کے کردار دیکھتے ہیں، اس کے لین دین دیکھتے ہیں، معاملات میں اس کے شفافیت دیکھتے ہیں، کاروبار کرتا ہے تو کتنا شفاف کاروبار کرتا ہے، لوگوں سے اتنا اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی کو کتنا خیال رکھتا ہے، یتیموں کو کتنا خیال رکھتا ہے، بیواؤں کو کتنا خیال رکھتا ہے۔ کونوا لنا دعاتن صامتین، ہمارے لیے دعوت دینے والے بنو خاموش رہ کر، یعنی تمہارا کردار بولے کہ تم کس کے ماننے والے ہو۔ پھر خود ایک جیسا بھی آپ نے علی بن یقطین کا واقعہ سنایا کہ یہ بھی ایک طریقے سے پیغام ہی ہے کہ کس طریقے سے اپنے مومنین کی خدمت کرنی ہے جہاں جہاں ممکن ہو۔ اصل ظاہر ہے کہ بس شہادت کے حوالے سے پروگرام ہے، تو اگر وہ شہادت کا جو واقعہ ہے وہ اگر اس کو بیان کریں تو میں نے عرض اور کیا وہیں تھا سے کہ ہم انشاءاللہ اس کو جی ختم ہاں کریں گے۔ کہ امام کی پوری زندگی میں من سجن الی سجن، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، مگر کیا اخلاص تھا، کیا للہیت تھی۔ جب قید خانے کے دروازے پہنچتے تھے تو شکر ادا کرتے تھے کہ پالے والے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے ایسی خلوت ملی ہے کہ میں تیرا زیادہ ذکر کر سکوں گا، تیری زیادہ عبادت کر سکوں۔ اور ان کو منتقل کرنے کی وجہ وہی میں نے آپ سے بیان کی کہ جب داروغہ جیل کا دربان امام پر سختی میں کمی کر دیتا تھا تو آپ کو امام کو کہیں اور منتقل کر دیا جاتا۔ آخر میں ایک ایسے قید خانے کا ہارون ملعون نے انتخاب کیا جس کا نام ہے سندھ ابن شاہک۔ شاہک اس کے باپ کا نام تھا، سندھ اس کا اپنا نام تھا۔ اس کے بعد ہمارے مشہور تھا کہ وہ انتہائی جلاد ہے، انتہائی ظالم، انتہائی بدطینت اور بد فطرت انسان تھا۔ اس کو حاکم نے کہا تھا کہ بھئی دیکھو یہ جو آ رہے ہیں ان پر جتنی سا ہو سکے سختی کرنا، تو اس سے بہت سارے جرائم کیے ہیں جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے امام کو ہمیشہ زنجیروں میں باندھ کر رکھا، غذا انتہائی معمولی دیتا تھا،
آرام کرنے نہیں دیتا تھا. پیروں میں زنجیر بندھی ہوئی ہے، جسم میں زنجیر بندھی ہوئی ہے. ہمارے یہ واحد امام ہے کہ جن کا جنازہ بھی اس حالت میں اٹھا ہے کہ جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. ہر قسم کے اس نے حربے استعمال کیے، جسم میں زنجیریں باندھ رہا ہے، لیکن امام اپنے مصروف عبادت. تو اس آخر میں امام کو زہر دیا، زہر دیا، اور زہر سے آپ کی شہادت واقع ہوئی. پھر جنازے کو جسر بغداد پر، بغداد کے قید خانے میں رکھا تھا، بغداد کے پل پر لے جا کے رکھ دیا، اور ایک نجس اعلان کیا اس نے کہ دیکھو یہ رافضیوں کا مسئلہ امام ہے، اس کا جنازہ ہے. ایک شخص نے بات سنی کہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ رافضیوں کا ہے، کوئی مولا ہے. تو اس نے آ کے جنازے کو دیکھا، کہا ہے یہ تو ساتویں امام کا جنازہ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اسے پھر ہر طرف جا کے اعلان کیا، آؤ لوگوں ہمارے امام کو شہید کر دیا گیا. چنانچہ جسر بغداد سے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا. کاظمین میں چونکہ بہت عرصے سے لوگ اہل ایمان زندگی گزار رہے تھے، اس سے جسر بغداد سے آپ کے جسد اقدس کو اٹھا کر کاظمین میں لے آئے. وہاں غسل و کفن ہوا. نماز کا وقت آیا تو لوگ منتظر تھے کہ دیکھیں کون آ کر نماز پڑھاتا ہے. تو آٹھویں امام حضرت علی علیہ السلام بقوت اعجاز آئے اور اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور اپنے باپ کو قبر میں اتارا بھی ہے. چونکہ ائمہ طاہرین کے بارے میں یہ معروف بات ہے کہ امام کو امام ہی نے نماز پڑھائی ہے. یہاں تک کہ جب 11ویں امام کا انتقال ہوا ہے اور جناب جعفر ان کے بھائی تھے، انہوں نے چاہا تھا کہ نماز جنازہ پڑھاؤ، تو اگرچہ 12ویں امام کم سن تھے مگر وہ اپنے گھر سے نکلے اور کہا چچا جان اس جنازے پر نماز پڑھنے کا مجھے زیادہ حق ہے، آپ ہٹ جائیے میں پڑھاؤں گا. تو چونکہ امام وقت ہی اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھاتے رہے ہیں، اس سے 8ویں امام بقوت اعجاز پہنچے، اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو وہاں پر دفن کیا گیا. جب اعلان ہوا ہے، اس عنوان سے اعلان ہو کہ ہاذہ جنازہ طاہر ابن طاہر، ایک پاک و پاکیزہ انسان کا جنازہ ہے جو خود بھی پاک تھا، اس کا باپ بھی پاک و پاکیزہ تھا. شہر بغداد سے لوگ سمٹ کر آئے جہاں جہاں مومنین زندگی گزار رہے تھے. کاظمین تو لوگوں سے بھرا ہوا تھا، دیواروں پر سیاہ چادریں لگا دی گئی، لوگ سیاہ علم لے کر نکلے. واہ امامہ، واہ امامہ، واہ امامہ. کاظمین میں کم از کم 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کا مجمع تھا جن کی موجودگی میں 7ویں امام کو دفن کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب 8ویں امام اپنے بابا کو قبر میں اتار رہے ہوں گے تو انہیں کربلا بھی یاد آ رہی ہوگی کہ آج میں اپنے باپ کو جو دفن کر رہا ہوں تو لاکھوں کا مجمع موجود ہے، ہر طرف سوگوار لوگ ہیں، ہر طرف امام کی آواز بلند ہو رہی ہے، با امامہ کی صدا بلند ہو رہی ہے. مگر یقیناً جب امام نے 8ویں امام نے قبر میں اتارا ہوگا تو چوتھے امام یاد آئے ہوں گے. اے سید الساجدین، آپ کا کیا عالم ہوگا کہ آپ کے بابا کا لاشا زمین گرم پر پڑا ہوا تھا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توقع خاردار تھا. اے میرے آقا سید الساجدین، میں تو اپنے بابا کو بڑے احترام سے قبر میں اتار رہا ہوں، بڑے احترام سے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی اور اب میں احترام سے اتار رہا ہوں. مگر اے سید الساجدین، آپ کا کیا عالم ہوگا جب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے باپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، سر نو کے نیزہ پر بلند ہو چکا ہے. عزیزان محترم، کیسی منزل ہوگی جب امام عالی مقام کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو رہا ہوگا اور راہ کوفہ و شام میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، سر اقدس سے آواز آ رہی ہے تلاوت کلام پاک کی. سرکار سید الشہداء کے سر لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے نانا نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. اے لوگوں، میرا جسم میرے سر سے جدا ہو چکا ہے مگر مجھے قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا. عزیزان محترم، آئیے 7ویں امام کا پرسہ امام علی رضا کو دیتے ہیں. اے امام ہشتم، ہمارا پرسہ قبول کیجئے. ہم اس وقت حاضر نہیں تھے مگر ہم آج آپ کے بابا کے پرسہ دینے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر رہے ہیں. اے امام، ہمارا پرسہ قبول کیجئے، ہماری کوتاہیوں سے نظر انداز فرمائیے، ہمارے گناہوں کے بخشش کے لیے سفارش فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.